صلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. الفصل التاسع الامر بین الامرین قد عرفت ان المجبرة جنحوا الى الجبر لأجل التحفظ على التوحید الافعال وحصر الخالقیت فی اللہ سبحانہ الی آخرہ. ہمارے بحث میں سے اہم بحث اور جو ہے وہ پیچیدہ اور مختلف فی بحث الامر بین الامرین کی بحث ہے. اس کا ربط یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اس مورد میں چار نظریات ہیں، ایک مجبرہ جبر محض کا، اور ایک اشاعرہ کا قسم کا، اور دوسرا تفویض کا، اور چوتھا جو ہے الامر بین الامرین کا. قبل اس کے کہ الامر بین الامرین میں آ جائیں، دوبارہ ایک بات میں تکرار کرتا ہوں، تفویض والے مورد میں آپ ذہن رکھیں کہ جب ہم تفویض کہتے ہیں نا، تفویض مفوضہ تفویض، تو ہمارے ذہن میں وہی جو تفویض ولایت تکوینی والی آ جاتی ہے وہ ہے. تفویض چار معنی میں اور چار مورد میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے تفویض. ٹھیک ہے، تفویض چار معنی میں. پہلا معنی یہ ہے تفویض ہے، یعنی تفویض اس کو آپ یوں لکھ لیں، تفویض یعنی یہ نظریہ، یہ قول کہ عدم و احتیاج الانسان فی افعالہ الی اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی اللہ تعالی کی طرف وہ محتاج نہیں ہے. مفوض ہے یعنی مستقل ہے. تفویض یعنی استقلال اپنے افعال میں. ایک معنی تفویض کا یہ ہے. اچھا، دوسرا معنی تفویض کا یہ ہے کہ خداوند قدوس نے بندوں کو تفویض کر دی ہے ہر چیز، یعنی ہر چیز مباح کر دیے ہے. شیء حلال حتی والی بات نہیں آتی، شراب بھی حلال، زنا بھی حلال. انسان ہے، زمین میں جو بھی چیز ہے بھائی انسان کے لیے جائز ہے. تفویض یہ جو ہے نا وہ زندیق اور زنادقہ اور جو ہے نا بے دین اور ملحد قسم کے جو ہے نا وہ لوگوں کا نظریہ ہے. تفویض کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا آپ کے لیے جائز ہے، مباح ہے، حلال ہے. یہ معنی ہے استعمال. اور کافی روایات ہیں جو اس مورد میں اس تفویض کی نفی کرتی ہیں، اس تفویض کی. ٹھیک ہے، جو دوسرا ہم نے معنی بیان کیا ہے. اور تیسرا جو ہے نا وہ تفویض فی الخلق والرزق، اور یہ جو اس طرح جو ہے یعنی خداوند قدوس نے کچھ خاص بندوں کو تفویض کی ہے چیزیں، تکوینیات میں تفویض ہے، یعنی خلق بھی ان کے حوالے، رزق بھی ان کے حوالے، مثلا اولاد دینا بھی ان کے حوالے. یہ جو ہے نا وہ تفویض جو ہے وہ جو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ خداوند قدوس نے ان کو یہ کائنات جو ہے نا وہ ولایت تکوینی تفویض کی ہے. تیسرا مرد جو ہے نا وہ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ تفویض استقلالی کی نفی ہے. اور چوتھا مرد ہے تفویض جو ہے وہ اگر خادم وہ تفویض فی التشریع، تفویض فی الدین. یہاں پر بھی عام کسی انسان کو خداوند قدوس نے تفویض نہیں کی ہے دین کی باغ ڈور. دین اور شریعت کے احکام خداوند قدوس نے عام انسانوں کو تفویض نہیں کی ہے. منتہا اہل بیت علیہ السلام کو امر دین تفویض کیا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم تفویض تشریعی. ٹھیک ہے، ولایت تشریعی، یا اس کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے تفویض تشریعی. اصول کافی میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اسی طرح جو ہے نا وہ بہار میں ہے، وسائل الشیعہ میں ہے کہ ان لوگوں نے ایک مستقل جو ہے نا وہ باب تشکیل دیا ہے تفویض تشریعی کا. تفویض تکوینی کے بارے میں مختلف فی ہے، لیکن تفویض تشریعی کے بارے میں جو ہے نا ہے وہ بعض موارد میں ان کو جو ہے نا وہ دیا گیا ہے. تو یہ چار معنی ہے. ہم معنی نفی میں جو بحث کر رہے ہیں وہ پہلے والا معنی ہے تفویض یعنی افعال انسان میں عدم و احتیاج الی اللہ سبحانہ و تعالی. چونکہ یہ مقدمہ ہمیں آج کام آئے گا. جی، اس میں جو ابھی آپ نے چوتھا یہ لکھوایا ہے جی، تو وہی بات ہے کہ نماز پہلے 2 رکعت تھی تو 4 کی یا 3 4 کی ہے. مثلا جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے کچھ مورد تھے اس کو اضافہ کیا گیا. مثلا خمس جو ہے وہ فرض کریں کہ یہ اس میں ارباح مقاصد میں یہ مثلا امام ائمہ علیہ السلام نے اس کو کیا کہتے ہیں تشریح کیا ہے.
خمس تو تھا، لیکن اس کی جو ہے نا یہ اربع مقاصد والی جو شک ہے، اس طرح باقی اور موارد ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کو تشریع تفویض کی گئی ہے۔ آ جاتے ہیں فصل تاسع، الامر بین الامرین۔ الامر بین الامرین، مصنف جو ہے دیکھیں مقدمے میں فرماتے ہیں کہ اشاعرہ جو ہے، اشاعرہ حضرات توحید افعالی کو بچانے کے لیے جبر کے قائل ہے اور خدا کو ظالم انہوں نے ٹھہرا دیا۔ اسی طرح جو ہے نا وہ مفوضہ اور معتزلہ خدا کے عدل کو بچانے کے لیے خدا کو قدرت اور سلطان سے نکال دیا، ایک اس طرف چلے گئے، ایک جو ہے نا وہ اس طرف چلے گئے۔ حالانکہ ایک ایسا نظریہ تھا کہ جس کو اپنا کے، جس کو قائل ہو کے انسان توحید افعالی کو بھی بچا سکتا تھا، اس کا قائل ہو سکتا تھا، اور اسی طرح عدل کو بھی بچا سکتا تھا، یعنی دونوں کے عدل بھی محفوظ ہوتا، توحید افعالی بھی محفوظ ہوتی، ہم جو ہے نا اس نظریے کو اگر اپنا لیتے تو۔ اور وہ جو نظریہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کا مکسچر ہے، نہیں، یہ ایک الگ نظریہ ہے، وہ اس کے کسی سائڈ پہ نہیں ہے، نہ اشاعرہ کے ساتھ ہے نہ معتزلہ کے ساتھ ہے، بلکہ ایک مستقل نظریہ ہے۔ واضح ہے؟ اس بنا پر ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین۔ میرے ساتھ ہے، لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، بہت زیادہ روایت ہے۔ تو جو شیعہ امامیہ ہے، دیکھیں ایک بات متفق علیہ ہے، شیعہ امامیہ، شیعہ حضرات جو ہیں وہ قائل ہیں کس نظریے کے؟ الامر بین الامرین، اس اصطلاح کے ایک عقیدہ بنا لیں کہ جبر ایک عقیدہ ہے، تفویض ایک عقیدہ ہے، اور الامر بین الامرین ایک عقیدہ ہے۔ تو محبان اہل بیت شیعہ حضرات اس عقیدے کے قائل ہے، اس سے ہٹ کے نہ جبر کے قائل ہے اور نہ تفویض کے قائل ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے یہاں پہ، یہ تو متفق ہو گیا نا، مختلفاً فی کا ہے، مسئلہ کہاں ہے؟ الامر بین الامرین کی تفسیر کیا ہے؟ الامر بین الامرین سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر جو ہے نا وہ ذرا مسئلہ آتا ہے، اور تقریباً یہاں پہ 3 سے 4 تفسیریں ہیں الامر بین الامرین کی۔ واضح ہے؟ ہم نے تو شروع سے یہی سنا ہے کہ ہم قائل ہیں الامر بین الامرین کے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعقوبی صاحب کہاں پہ اختلاف ہے؟ مراد میں اس الامر بین الامرین سے مراد کیا ہے؟ 4 تفسیریں کی گئی ہیں، ان میں سے ایک مشہور ہے، وہ جو ہے جس کے ہم قائل ہیں، ان 3 کو پہلے میں بیان کرتا ہوں اور پھر جو ہے نا آتے ہیں۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے الامر بین الامرین کی، ہم نے صاحب کا بیان کیا تھا کہ لا جبر مطلقاً ولا تفویض مطلقاً، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی انسان سے مربوط چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں جبری ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، ساری کی ساری چیزوں میں مستقل ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ بعض چیزوں میں انسان مجبور ہے، کیسے جیسے صحت ہے، ٹھیک ہے، بیماری ہے، اس کا پیدا ہونا ہے، اس کا مرنا ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور بعض چیزوں میں کیا ہے، وہ مختار ہے، مستقل ہے، اس کی مرضی ہے روٹی کھائے، اس کی مرضی ہے دال کھائے، اس کی مرضی ہے جو ہے نا بیگن کھائے، اس کی مرضی ہے جو ہے نا وہ گرمی میں سے، اس کی مرضی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، اس میں اس کو اختیار ہے۔ تو لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین کی تفسیر یوں ہے کہ تمام چیزیں میں آپ جبر کے قائل نہ ہو جائیں، بلکہ کچھ چیزیں انسان مجبور ہے، اور تمام چیزوں میں انسان کو آپ مستقل نہ دیں، بلکہ کچھ چیزوں میں کیا ہے، مستقل ہے۔ تو الامر بین الامرین کی ایک تفسیر اور ایک اس کا مراد اور مطلب یہ ہے۔ سر کہتے ہیں یہ تو جو ہے اس سے بھی غلط ہو گیا۔ ہاں کیسے اس سے غلط ہو گیا؟ اس وجہ سے غلط ہو گیا، کم از کم جو لوگ جبر کے قائل تھے وہ توحید افعالی کو تو بچا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ عدل کو بچا رہے تھے، تو جو لوگ تفویض کی طرف گئے کم از کم خدا کی عدالت کے تو قائل تھے، یہ بندہ جو ہے نا اس سے عدالت بھی چلی گئی اور جو ہے وہ توحید افعالی بھی چلی گئی، یہ تو اس سے جو ہے نا وہ بدتر نظریہ ہے اگر ہم الامر بین الامرین کی توضیح یہ کرتے ہیں تو۔ دوسری جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہے، تھکے ہوئے نہیں ہے نا، کیونکہ بحث جو ہے نا وہ دقت طلب ہے۔ دوسری تفسیر کیا ہے؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس کو علامہ حلی نے بیان کیا بہار النوار میں، جو دوسری ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ یعنی
जबर नहीं है, यानी लम यजबुरिल्लाहु सुब्हानहु अलल मासी, यानी खुदावंद कुद्दूस ने इंसान को मासियत पर मजबूर नहीं किया है, वो जो गुनाह करता है अपनी मर्जी पर करता है। इस वजह से ला जब्र, अल अम्रु बैनल अमरैन से पहले क्या कहते हैं, ला जब्र वला तफवीज़। ला जब्र का मतलब यह है कि खुदा ने इंसान को मजबूर नहीं किया है मासियत पर, बल्कि वो मासियत जो करता है अपनी मर्जी से करता है, तो ये ला जबर की नफ़ी होगी। वला तफवीज़ की नफ़ी से मुराद क्या है, यानी लम युफव्विज़िल्लाहु सुब्हानहु व तआला अम्रद्दीन मिनल हराम वल हलाल वल इस्तिहबाब वल सारी चीज़ें। जबर नहीं है तो वाज़ेह हो गया। तफवीज़ नहीं है, यानी इंसान को खुदा ने मुफव्वज़ नहीं किया है, मतलब दीन की बागडोर उसके हाथ में नहीं दी कि जो आपकी मर्ज़ी है उसको हलाल करार दे और जो आपकी मर्ज़ी है उसको आप जो है ना वो हराम करार दे। वो जो चौथी तफसीर हमने की थी अभी तफवीज़ वाले मसले में, तफवीज़ से मुराद ये तफवीज़ तशरीई है। तो खुदा ने नफ़ी की कि भाई दीन की बागडोर आपके हाथ में नहीं है, तशरीई नहीं है, मेरी मर्ज़ी है, जिसको मैं हराम करार दूँ मेरी मर्ज़ी है कि जिसको मैं हलाल करार दूँ। तो अल अम्रु बैनल अमरैन की तफसीर ये है, वाज़ेह है। अल्लामा हिली ने जो है ना, इसको अल्लामा हिली कह रहा हूँ, अल्लामा मजलसी ने बिहारुल अनवार में जिल्द नंबर 4 और तकरीबन सफ़ा नंबर कोई 195-96 बनता है, 98 इसके इर्द गिर्द जो है वो, उसमें इसको बयान किया है। तो आया ये तफसीर सही है, ये तफसीर सही। कहते पहला जुज़ तो सही है, ला जबर यानी वाकई मजबूर नहीं है, मासियत पर मजबूर नहीं है, ठीक है। तो वला तफवीज़, आया तफवीज़ से, तफवीज़ से जो लोग कायल थे, मुफव्विज़ा थे, वो इस बात के कायल थे कि अल्लाह ने इंसानों को दीन के अहकाम जो है ना उसके हवाले कर दिए हैं, ताकि हम रिवायत में आके कहें कि ला तफवीज़, मेरे साथ है, अहल बैत अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि ला जबर वला तफवीज़, ज़ाहिर बात है जो मुजबरा जिस जबर के कायल थे उसकी हमने नफ़ी की, वो तो वाज़ेह है, और मुफव्विज़ा जिस तफवीज़ के कायल थे उसकी नफ़ी होगी ना। मुफव्विज़ा तफवीज़ जिस बात के कायल है वो अफ़आल इबाद में बात थी, बंदों का जो फ़ेल है वो फ़ेल में मुस्तकिल है, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, उनकी ताकत मुस्तकिल है। कहाँ शरीयत का मसला, कहाँ दीन का मसला, कहाँ हलाल हराम की तो बात ही नहीं थी। तो लिहाजा ये अल्लामा साहब ने एक बात यहाँ से दी, दूसरी पता नहीं किसी और वादी से बात को लेके आए हैं, तो लिहाजा ये तफसीर भी सही नहीं है। कितनी हो गई ये? 3 जो है ना वो 2 हो गई, ठीक है। थके हैं मेरा ख्याल में। चौथी तफसीर करते हैं और फिर जो है ना वो इधर आते हैं। हाँ, चौथी को जो है ना, तीसरी को जो है ना फिलहाल रहने देते हैं, तो वो थोड़ी फ़लसफ़ी है, उसको मैं दरमियान में बयान करूँगा इबारत में। चौथी तफसीर जिसके हम मशहूर कायल हैं, ला जबर वला तफवीज़ बलिल अम्रु बैनल अमरैन का मतलब है कि इंसान अपने अफ़आल में ना मजबूर महज़ है और ना ही मुस्तकिल है। मुस्तकिल की ताबीर इस्तेमाल करें, ना मजबूर महज़ है ना मुस्तकिल है। कहते इस बात को दिक्कत करने के लिए, समझने के लिए जो है ना, हम आपको पहले 2 मुकदमे समझने होंगे। असल नज़रिए को बयान करने से पहले आपको जो है ना वो 2 मुकदमे समझने होंगे। पहला मुकदमा ये है कि ये जो इल्लत और मालूल की हम बात करते हैं, किसकी बात? इल्लत और थके हुए हैं तो फिर कल के लिए छोड़ दें इसको। अगर नासरी फ्रेश है ना, मालूल को वजूद देने वाली कौन सी चीज़ है? इल्लत है। यानी मालूल कुछ नहीं था, उसको ये क़याम और वजूद और ज़िंदगी मिली है किसकी बरकत से? इल्लत की बरकत से। कहते हैं ये जो क़याम मिला है इल्लत को, वजूद मिला है इल्लत को, इसका मतलब क्या है? इसका क़याम बिल्कुल इसी तरह जिसी तरह अरज़ को क़याम मिलता है। एक हमारे पास जो है अरज़ है, एक जोहर है। अराज मतलब उसकी मिसाल एक रंग, ये रंग क्या है? कलर जो आराज है, ये अरज़ है ना। आपने देखा हो कि रंग को हमेशा ऐसी चीज़ चाहिए जिस पे जाहिर हो, कपड़ा, दीवार, पंखा, टेबल, ये चीज़ें ऐसे कहीं कभी आपको सफ़ेदी नज़र आई है बग़ैर जिस्म के? रंग अरज़ है, ठीक है। और अरज़ जब भी वजूद में आता है, उसको क़याम मिलता है, तो हतमन उसको क्या चाहिए? मौजू चाहिए, महल चाहिए। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अरज़ बग़ैर मौजू और महल के वजूद में नहीं आता।
वाज़ेह है। जो भी आप मिसाल देख लें, जो भी जहाँ पर भी आप मिसाल देखते हैं, जो भी आराद हैं तो हतमन उनको इस तरह चाहिए। तो आया ये जो मालूल मुमकिन हम लोग हैं, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह रंग को वजूद में आने के लिए महल चाहिए, तो हम मुमकिन को भी वजूद में आने के लिए इल्लत चाहिए, इस तरह है। या जिस तरह मसलन जौहर है, जौहर हम लोग जौहर है, लेकिन हम ऐसे जौहर हैं कि बिलाखिर हमें मकान चाहिए, ठीक है, अगरचे मौजू की ज़रूरत नहीं है, मौजू के बगैर, लेकिन फिर भी एक मकान तो चाहिए हमें ना कहीं हमें होना चाहिए। अगर कोई मकान हो तो फिर हम जो है वो कहाँ होंगे, अगरचे मुस्तकिल है लेकिन खारिज में मकान हमें चाहिए। मुसन्निफ़ फरमाते कि नहीं, मुमकिन जो है वजूद में आने के लिए, यानी मालूल वजूद में आने के लिए जो इल्लत की तरफ मोहताज है, इल्लत जो उसको वजूद देती है, ये अरज़ की तरह भी नहीं है और जौहर की तरह भी नहीं है, बल्कि ये हर्फ की तरह है। बल्कि क्या है, एक मानाए हरफी की तरह है। मानाए हरफी में तीन चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं? तीन। एक मानाए हरफी में उसका तसव्वुर होता है, ठीक, मानाए हरफी में तसव्वुर होता है, एक उसकी दलालत है और एक उसका तहक्कुक और वजूद खारजी है। मिसाल में आप जो है ना समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पे हम जो है ना वो कहते हैं सिर तो मिनल बसरते इलल कूफते, अवामिल से ये पढ़ते आ रहे हैं, अवामिल से सिर तो मिनल बसरते इलल कूफते, बसरे से हमने कूफा, हालांकि अब यूँ होना चाहिए सिर तो मिनल कूफते इलल बसरते, बसरे से जो है ना वो नहीं, क्योंकि वो नहवी हजरात उधर के थे, उधर से इधर आ रहे थे, हम इधर के इधर से जो है ना हमने उधर जाना होता है। तो यहाँ पर दो मानी है, मानी हरफी, वो कौन सी? इसमें इब्तिदा मिनल बसरा और इंतहा इलल कूफा, इब्तिदा मिनल बसरा और इंतहा इलल कूफा। आया आप तसव्वुर कर सकते हैं बसरा की इब्तिदा को बगैर बसरा के? जी हाँ, कहते वैसे इब्तिदा मफहूम इस्मी है, इब्तिदा, हाँ एक इब्तिदा होती है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेनल बसरते, हम बहस किसकी कर रहे हैं? मेनल बसरते, बसरे की जो इब्तिदा है, तो ये मिन के अंदर जो इब्तिदा माना है, लेकिन बसरे वाली इब्तिदा, बसरे के बगैर आप इसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसी तरह जो इंतहा में, तो लिहाजा मकाम तसव्वुर में भी माना हरफी मोहताज है किसकी? इस्म की, माना इस्मी की। इसी तरह दलालत करने में, ये तो है तसव्वुर हमारे जहन में आ रहा है एक किस्म की जो है ना वो इब्तिदा बसरे वाली, लेकिन जो है ना वो मकाम दलालत में कि हमने बसरे से जो है वो क्या कहते हैं इब्तिदा करनी है, वो भी मोहताज है कि सिर तो मिनल बसरा होना चाहिए। भाई आपने कहाँ से सफ़र किया है? बसरा से किया है, बसरा से किया, ये एक किस्म की दलालत है, यानी मिन जब दाखिल हो रही है किस पर? बसरा पर, तो ये दलील है कि हमने इब्तिदा कहाँ से की है? बसरा से की है, इसको कहते हैं दलालत। अच्छा, तहक्कुक में कि इस किस्म की इब्तिदा को लिखा जाएगा, पॉइंट आउट किया जाएगा, वजूद में आने के लिए एक इब्तिदा हो गई है, मसलन भाई आगाज़ हो गया है, इसको कहते हैं मकाम तहक्कुक और मकाम वजूद। उसमें भी अगर बसरा को निकाल दें तो ये वजूद होगा, आगाज़ होगा, नुक्ता होगा? नहीं होगा। तो लिहाजा माने हरफी तीनों चीज़ों में, कौन सी? तसव्वुर, दूसरा दलालत, तीसरा तहक्कुक और वजूद में मोहताज है माने इस्मी के। हर में हत्ता के तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप जो है वो इन तीनों चीज़ों का और इसका। कहते हैं मुमकिन और मालूल बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह जो है वो माने हरफी है। ये हमारा पहला असल है। अच्छा, एक सवाल, हमने कहा था कि ये जो मालूल है यहाँ खादिम अरज़ की तरह नहीं है। जिस तरह अरज़ जो है ना वो कलर जो है वो कलर ये मौजू में इसको वजूद मिलता है, तो अरज़ का क़याम अपने मौजू में मालूल का क़याम इस तरह नहीं है। क्यों नहीं है? बिलाखिर उसका एक तसव्वुर है। सही है कि आपको सफ़ेद नज़र आने के लिए, खारिज में आने के लिए महल चाहिए, लेकिन तसव्वुर में तसव्वुर कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं, तो लिहाजा इस तरह का नहीं है। ये जो है ना वो फ़ारिक है इस तरह। अब आते हैं दूसरा असल, ठीक है, इसको पढ़ लें, फिर मेरा ख्याल है दूसरा असल पे पिला दें, क्योंकि खारिज बहुत ज़्यादा हो गया।
الفصل التاسع الامر بین الامرین قد عرفت ان المجبرۃ جنحوا الی الجبر، یعنی چلے گئے ہیں، یعنی ذهبوا چلے گئے ہیں جبر کی طرف، لاجل تحفظ علی توحید الافعالی، تاکہ توحید افعالی کو بچا سکیں، وحصر الخالقیت فی اللہ سبحانہ، وحصر الخالقیت لاجل تحفظ علی توحید وحصر الخالقیت فی اللہ سبحانہ۔ تو توحید افعالی کا مطلب ہے کہ جو خالقیت ہے یہ خداوند قدوس کے ساتھ منحصر ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا اگر ہم قائل ہو جائیں کہ ہمارے افعال اپنے ہیں تو وہ کہیں گے تو خالق ہوں گے، جس طرح جو ہے نا وہ مفوضہ قائل ہیں۔ کما ان المفوضہ انحازو یعنی مالو، مائل ہونا، یہ مائل ہوئے ہیں، چلے گئے ہیں، ذہبو بھی کر سکتے ہیں، الی التفویض لغایت تحفظ، اگرچہ لغوی معنی معلو ہوتی ہے انحازو، لیکن اصل مطلب ہے یہاں پہ ذہبو، یعنی ان کا نظریہ ہے، صرف مائل نہیں ہوئے بلکہ نظریہ ہے، یہ صرف لغوی معنی ہے۔ لغایت تحفظ علی عدلہ سبحانہ، کیوں بھائی چلے گئے؟ تاکہ جو ہے نا وہ عدل خداوند قدوس کو محفوظ کر سکے۔ وکل الفریقین غفلا عن نظریۃ ثالثۃ، دونوں جو ہے نا وہ گروہ غافل ہے ایک تیسرے نظریے کی، یؤیدھا العقل، کہ جس کی تائید ہوتی ہے عقل سے، ویدعمھا الکتاب و سنت، اور کتاب سنت بھی اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ وفیہا الحفاظ علی کل من اصلی التوحید والعدل، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دونوں اصل بھی باقی ہے، یعنی توحید افعالی بھی باقی ہے اور عدل بھی باقی ہے اگر ہم تیسرے نظریے کو اختیار کرتے ہیں تو، مع نزاحتها علی مضاعفات القولین، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ دونوں قولوں کی جو ہے نا وہ ارد گرد بھی یہ تیسرا قول نہیں آتا ہے، منزہ ہے یعنی پاک اور دور ہے، مضاعفات یعنی ارد گرد، وہ جو مضاعفاتی ہم بات کرتے ہیں۔ وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْأَمْرُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، وہ امر بین الامرین الذي ابدعته ائمة اہل البیت، یہ کس کا نظریہ ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا نظریہ ہے۔ وَهُوَ مختار الحکماء الاسلامیین، یہ جو ہے نا وہ حکیم اور فلسفیوں کا نظریہ ہے، والامامیہ من المتکلمین، اور متکلمین امامیہ کا بھی یہی نظریہ ہے۔ وتبین هذه نظریۃ رہن المعرفۃ باصلین عقلیین، اس نظریے کو بیان کرنا موقوف ہے کہ ہم دو اصول عقلی بیان کریں، برہن علیہما فی الفلسفۃ الاولی، کہ جن پر جو ہے نا فلسفۃ الاولی، فلسفۃ الاولی سے مراد ہے ایک فلسفہ عامہ ہوتا ہے، ایک فلسفہ خاصہ ہوتا ہے، الہی عقائد کی بحث ہوتی ہے، ایک مقدماتی بحث ہوتی ہے، اولا اس کو کہتے ہیں جو مقدماتی بحث ہوتی ہے، اس میں جو اس کو ہم اس پر یہ ثابت اور مبرہن یعنی مدلل ہو چکا ہے، یہ نظریے دونوں یعنی ثابت شدہ ہیں۔ وہما، ایک وجود المعلول عین ربط بے وجود علتی، کہتے ہیں جو معلول کا وجود ہے وہ عین ربط ہے اپنی علت کے وجود کے ساتھ، یعنی معلول کو جو وجود مل رہا ہے الگ نہیں ہے بلکہ عین وجود علت ہے۔ ان قیام المعلول بالعلت لیس من قبیل قیام العرض بموضوعہ، علت معلول کو جو قیام اور وجود ملتا ہے علت کی برکت سے، یہ اس قبیل میں سے نہیں ہے کہ جس طرح عرض قائم ہوتا ہے کہاں پر؟ موضوع میں۔ اول جوہر بمحلہ، یا جوہر کو اگرچہ موضوع کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن محل اور مکان کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ بل قیامہ بہا، بلکہ معلول کا قیام بہا علت کے ذریعے، یرجع الی معنی دقیق، ایک دقیق معنی کی طرف ہے، یشبہ قیام المعنی الحرفی بالمعنی الاسمی، جس کی شباہت یہ ہے کہ جس طرح معنی حرفی مد مقابل ہوتی ہے معنی اسمی کے، فی المراحل الثلاث، 3 مرحلوں میں، التصور والدلالہ والتحقق۔ فَإِذَا قُلْتَ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ فَهُنَاكَ مَعَانٍ اسْمِيَّةٍ مِنْ هِيَ السَّيْرُ وَالْبَصْرَةُ، معنی اسمیہ کیا ہے؟ ایک سیر ہے سرت، اور دوسرا جو ہے وہ بصرہ ہے۔ وَالْكُوفَةُ، وَمَعنَى حرفی وَهُوَ كَوْنُ السَّيْرِ مَبْدَأُهُ مِنَ الْبَصْرَةِ، معنی حرفی کیا ہے کہ اس سیر اور وزٹ کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہے؟ بصرہ سے، ومنتہیا الی الکوفۃ، فالابتداء والانتہاء مفہومان من کلمۃ المن و الی، کہتے وہ ابتدا اور انتہا کہ جو من اور الی سے سمجھ میں آتی ہے، یہ مفہوم دو، ابتدا اور انتہا دو ایسے مفہوم کے جو من اور الی سے سمجھ میں آتے ہیں، فاقدان للاستقلال، یہ دونوں فاقد ہیں استقلال کو، مستقل نہیں ہیں، کہاں فی مجال تصور، ٹھیک ہے، فلا یتصور
فلا یتصوران مستقلین، مستقل ان دونوں کو تصور نہیں کیا جا سکتا، منفکین عن تصور البصرۃ والکوفۃ والا لعاد المعنى الحرفی معنی اسمیا، اگر آپ مستقل تصور کر سکتے ہیں تو پھر بصرے کی اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر معنی حرفی نہیں بنے گی بلکہ معنی اسمی ہو جائے گی۔ وَلَصَارَ نَظِيرَ قَوْلِنَا الْإِبْتِدَاءُ خَيْرٌ مِنَ الْإِنْتِهَاءِ، ابتدا خیر ہے انتہا سے، تو یہ ابتدا معنی اسمی ہے اور انتہا یہاں پر معنی اسمی ہے۔ وَكَذَلِكَ فَاقِدَانِ لِلْإِسْتِقْلَالِ فِي مَجَالِ الدَّلَالَةِ، اس طرح دلالت کرنے میں بھی یہ مستقل نہیں ہے۔ فَلَا بُدَّ يَدُلَّانِ عَلَى شَيْءٍ إِذَا انْفَكَّتَا عَنْ مَدْخُولِهِمَا، بس ضروری ہے کہ یہ دلالت نہ کریں کسی چیز پر اگر یہ داخل نہ ہو، ان پر داخل نہ ہو کیا، سیر اور مثلا کوفہ اور بصرہ، اگر کوفہ اور بصرہ کے مدخول نہ ہو تو۔ کما ہما فاقدان للاستقلال فی مقام التحقق، تیسری چیز یہ ہے کہ یہ دونوں فاقد ہیں استقلال کو، مستقل نہیں ہے مقام تحقق اور وجود میں، خارج میں وہ جو نقطہ آغاز ہے وہ نہیں ہوگا۔ فلیس للابتداء الحرفی وجود مستقل، ابتداء حرفی کے لیے کوئی وجود مستقل نہیں ہے ان متعلقی، کما لیس للانتہاء الحرفی وجود کذالک وعلی ضوء ذلک یتبین، واضح یہ ہو گیا کہ وزان الوجود الامکانی، ہم بات کر رہے ہیں کس کی، وجود امکانی کی، وجود امکانی جو ہے الذی بہ تتجلی الاشیاء وتتحقق الماہیات، وجود امکانی کے جتنی بھی اشیاء اور ماہیات ہیں کس وجود میں ہوتی ہے، وجود امکانی میں۔ وجود امکانی کہاں پہ متجلا ہوتا ہے، تمام اشیاء میں، تمام ماہیات میں، انسان، پتھر، حیوان، یعنی ما سوی اللہ جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں، سارے کے سارے امکانی ہیں۔ وزان الوجود الامکانی الذی بہ تتجلی الاشیاء وتتحقق الماہیات فإن وزانہ الی الواجب، یہ جو ممکن کا وجود ہے واجب کے اعتبار سے، واجب کے اس مرحلے میں، یعنی واجب کے مد مقابل آپ کہہ لیں، لا یعدو عن وزان المعنی الحرفی الی الاسمی، بالکل اسی طرح جس طرح معنی حرفی معنی اسمی کے مد مقابل کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح جو ہے نا وجود امکانی کس کے مد مقابل، واجب کے مد مقابل، اگر واجب کو ہٹا دیں تو امکان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لأن توصیف الوجود بالامکان، اس وجہ سے کہ کسی بھی وجود کو ممکن سے توصیف کرنا لیس الا بمعنی قیام وجود الممکن، یہ اس وجہ سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وجود ممکن قائم ہے، وتعلق ہی اور متعلق ہے بعلتہ الموجبۃ لہ، وہ علت کو جو اس کو وجود دے رہی ہے، جو اس کا موجب بن رہی ہے۔ وَلَيْسَ وَصْفُ الْإِمْكَانِ خَارِجًا عَنْ هُوِيَّتِهِ وَحَقِيقَتِهِ، یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں تاکہ مطلب اور واضح ہو جائے۔ آگے کل انسان ممکن ہے، انسان کیا ہے، ممکن ہے، یہ جو امکان ہے ایک قسم کی صفت ہے، کیا ہے، اس طرح ناطق ہونا صفت ہے، ضاحک ہونا یہ اوصاف ہے، صفت ہے۔ تو آیا یہ جو وجود ہے اس کے لیے جو ہم صفت لے کے آ رہے ہیں، کون سی، امکان، یہ صفت باہر سے آئی ہے، یعنی پہلے خدا نے وجود کو خلق کیا، ایک وجود تھا کہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ ممکن ہے، امکان کو ہم باہر سے لا کے اس کو دے رہے ہیں، اس طرح ہے یا نہیں، بلکہ وجود ممکن میں جو امکان ہے عین اس کی صفت ہے، یعنی امکان اس کی ذات کے اندر داخل ہے، اس کی ہویت اور ماہیت اور جز کے اندر داخل ہے۔ کون سی چیز صحیح ہے، دوسری صحیح ہے۔ یہ جو وجود ممکن کے لیے جو امکان ہے، یہ امکان ایسا نہیں ہے کہ باہر سے آیا ہے، بعد میں ہم نے لا کے اس کے ساتھ ملحق کیا ہے، بلکہ اس کی عین ہویت ہے۔ واضح ہے؟ پھر وہ ہم عقیدہ توحید میں جو کہتے ہیں اس کی صفات عین ذات ہے، ابھی امکان انسان کے بارے میں بھی یہ بات نہیں آ جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی کسی چیز کی صفت کا، یعنی کسی صفت کا کسی کے لیے عین ممکن ہونا، عین ذات ہونا، میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں، کسی صفت کا کسی ذات کے لیے عین ہونا یہ مشکل نہیں ہے۔ مثلا نمک ہے نا، نمک کا نمکین ہونا اس کا عین ذات ہے یا باہر سے آیا ہے؟ تو عین ذات، عین ذات کس کو کہتے ہیں؟ اگر اس صفت کو ہٹا دے تو اس کی ذات باقی نہ رہے، عین ذات کس کو کہتے ہیں؟ اس صفت کو ہٹا دے تو ذات باقی نہ رہے، اگر نمک سے نمکیات ہٹا دے تو چینی بن جائے گی، ٹھیک ہے،
پانی سے حسن تم تری کو ہٹا دے تو پھر تری جو ہے نا وہ پانی نہیں رہے گا. مشکل کہاں ہے کہ کسی چیز کا کسی صفت کا عین ذات ہو اور مستقل ہو. خدا کے لیے جو ہے جو اس کی صفات عین ذات ہے اور اس کی ذاتی ہے، جبکہ باقی جو مخلوق ہے اگر اس کی عین ذات ہے تو اس کی خود کی نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ہے. جب خدا کی طرف سے ہے تو پھر جو ہے نا وہ خدا کے ساتھ اس کی تشبیہ جو ہے نا وہ باقی نہیں رہتی کہ بھئی خدا کے ساتھ ہے. نہیں، خدا کے پاس جو صفات ہے عین ذات ہے اور اس کی اپنی ہے، نہ کہ کسی اور نے ان کو عطا کی ہے. تو معنی نفی میں بھی یہ جو امکان ہے، ممکن ہے، اس کا جو امکان ہے اس کا ذاتی ہے. دیکھیں اس کو ختم کرتے ہیں. وَلَيْسَ وَصْفُ الْإِمْكَانِ خَارِجًا عَنْ هُوِيَّتِهِ وَحَقِيقَتِهِ. یہ جو امکان والی صفت ہے اس ممکن وجود کی، وجود ممکن کی ہویت، ماہیت اور حقیقت سے خارج نہیں ہے. بل الفقر والربط عین واقعیتہ. ممکن کا فقیر ہونا بلکہ اس کا رابط ہونا، رابط یعنی غیر مستقل ہونا، یہ جو ہے نا اس کی عین واقعیت اور حقیقت ہے. وَإِلَّا اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ فقیر ہونا باہر سے آیا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ فَلَوْ كَانَ فِي حَقِّ ذات غنیًا، ذات کے اعتبار سے وہ غنی ہو، یعنی اس کا اس ممکن وجود کا جو وجود ہے ذاتی اعتبار سے امکان کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ثم اورد له الفقر، بعد میں فقر اس پر جو ہے وہ طاری آیا ہے تو پھر یلزم الخلف، خلف لازم آتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے کہا کہ ممکن کہتے ہی اس کو ہے جو فقیر ہو ذاتاً، تب تو وہ علت کی طرف محتاج ہوا نا. اگر محتاج نہیں ہے تو پھر علت کی ضرورت اس کو نہیں ہے، یہ تو جو ہے نا وہ خلف لازم آئے گا. پھر فقر جو ہے نا اس کا ہے ہی نہیں تو پھر باہر سے آپ چیز کہاں سے لے کے آ رہے ہیں. بس پہلے مقدمے کا خلاصہ یہ ہوا جو آپ نے کل جواب میں پیش کرنا ہے کہ ممکن الوجود کہتے ہی عین ربط کو ہے، عین فقر کو ہے کہ جو واجب الوجود کا محتاج ہوتا ہے ذاتاً. واضح ہے؟ اس کو صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین.